خرطوم سے 800 کلومیٹر جنوب مغرب میں، جہاں تقریباً صحرائی علاقہ ختم ہو رہا ہے اور جنوبی سوڈان کی سرحد سے قریب جنوبی سوڈان کے شمال میں القرو کا علاقہ ہے، یہاں مقامی نیوبنز کے کش خاندان کی بادشاہت تھی، اور یہ بات حضرت عیسیٰ سے تقریباً 750 سال پرانی ہے۔ نیوبینز تہذیب کے لوگ آج بھی سوڈان میں مقیم ہیں، لیکن ان کی تعداد 3% سے بھی کم ہے۔ القرو کے اہرام کی تعداد 200 ہے، جن میں سے کچھ مقبرے ہیں اور چند ایک ٹیمپل یعنی عبادت گاہیں ہیں۔ القرو میں تعمیر قدیم اہرام اپنے قد اور حجم کے لحاظ سے اہرام مصر سے چھوٹے ہیں، لیکن یہ تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، اور ان کی تعمیر میں جو تکنیک کار فرما ہے وہ وہی ہے جو اہرام مصر میں ملتی ہے۔ تہذیب نیل کا وہ حصہ جو نیوبیا کہلاتا ہے، وہاں یہ مقبرے اور ٹیمپل موجود ہیں۔ ان اہراموں کے بارے میں جدید دنیا کے اندازے ابھی تک مبہم اور غیر سائنسی بنیادوں پر قائم ہیں، یعنی کہ جو کچھ دریافت ہوتا جاتا ہے اس کی بنیاد پر ایک نیا مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے، لیکن جس بات پر سارے محققین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ فن تعمیر کے یہ شاہکار اہرام بنانا اپنے اندر ایک عجوبہ ہے۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اہرام مصر میں جس سائز کے پتھر استعمال ہوئے ہیں وہ اس پورے علاقے میں جہاں اہرام مصر بنائے گئے ہیں کہیں دستیاب نہیں ہیں۔ تو پھر یہ پتھر یہاں لائے کس طرح گئے، اور اگر کسی طرح پہنچ بھی گئے تو اتنے اوپر رکھے کیسے، کیونکہ ایک ایک پتھر کا وزن کئی ٹن ہے۔ ایسے ہی اہرام سوڈان میں بنائے گئے ہیں اور یہ اب اقوام متحدہ کا عالمی ورثہ قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن ان میں اور اہرام مصر میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ بھی بادشاہ اور ملکہ کے مقبرے ہیں، اور ان میں کچھ اہرام عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ سوڈان میں 6 مقامات پر یہ اہرام ملتے ہیں، جن میں خرطوم سے سب سے زیادہ فاصلے پر القرو، اور پھر جبل برکل کے اہرام، پھر شاہی خاندان کے مقبرے جو نوری کے علاقے میں ہیں، اس کے بعد میروئی کے اہرام جو کہ 720 قبل مسیح میں تعمیر ہوئے، اور پھر سیڈنگیا کے اہرام۔ یعنی ان اہرام یا پیرامڈز کی تعداد کے لحاظ سے سوڈان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ دریائے نیل کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لیے کئی مقامات قابل دید ہیں، جن میں خرطوم اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ دونوں نیل کے سنگم پر واقع ایک جدید شہر ہے، لیکن تہذیب نیل کو جاننے کے لیے سوڈان کا قومی عجائب گھر دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ خرطوم میں واقع ہے۔ قدیم مصری اور سوڈانی تہذیب جو کہ تہذیب نیل کہلاتی ہے، خرطوم سے قاہرہ کے درمیان دریائے نیل کے مغربی کنارے پر قائم رہی، جن میں سے زیادہ تر علاقے اب سوڈان میں ہیں اور کچھ حصہ مصر میں ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی اہرام مصر آج بھی اپنے تابناک ماضی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ کئی ہزار سال پہلے جب اس علاقے میں انسان آباد ہوئے، جو کہ یا تو مغربی افریقہ سے آئے تھے یا کچھ شمالی افریقی علاقوں سے، اور یہاں آباد ہونے کی وجہ بھی پانی کا وہ عظیم اور مسلسل بہاؤ تھا جسے ہم دریائے نیل کہتے ہیں۔ میٹھے پانی کا ایک عظیم سلسلہ جو کئی ہزار سال سے انسانوں، نباتات، آبی حیات اور جانوروں کے لیے زندگی کا مرکز ہے۔ کئی ہزار سال پہلے انسان اپنی کم علمی اور ہدایت کے نہ پہنچنے کی وجہ سے زیادہ ڈرپوک اور کم فہم تھا، تو وہ ہر عظیم الشان چیز کو اپنا خدا بنا لیتا تھا، چاہے وہ کوئی بلند و بالا پہاڑ ہو یا سیلاب لاتا دریا، سورج کی تپش اور اندھیرے میں چاند کی روشنی۔ اس ڈرپوک انسان کو لگتا تھا کہ یہی خدا ہے، مگر تہذیب نیل کے کنارے بسنے والا انسان اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں دنیا کے دیگر انسانوں سے ذرا مختلف نظریہ رکھتا تھا۔ یہاں کے قدیم لوگوں کے ہر خدا کے ساتھ ایک مونس خدا کا تصور بھی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات میں جو بھی طاقت ہے وہ کسی نہ کسی خدا کے پاس ہے، اور ہر خدا کے پاس اس کی ایک مونس بھی ہے جو اس کی طاقت کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ تمام نظریہ قدیم تہذیب نیل کے آثار قدیمہ میں تصویری شکل میں بھی ملتا ہے اور مجسموں کی ساخت میں بھی۔ اس کہانی پر یقین کیا جا سکتا ہے، ہم جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں یہی صورتحال اب تک اخذ کی گئی ہے۔ سوڈان کے انہی آثار قدیمہ میں ایک علاقہ جبل بارکل ہے، اور یہاں ایک پہاڑ ہے جسے قدیم زمانے کے باشندے مقدس پہاڑ کہتے تھے، اور اس جگہ کا قدیم نام نپاٹا ہے۔ یہ قدیم مصری تہذیب کی 18ویں بادشاہت کا دارالخلافہ تھا، اور یہاں موجود مقدس پہاڑ مقامی اور مسافر افریقی لوگوں کے لیے ایک مذہبی جگہ تصور کی جاتی تھی، اور شمالی طرف والے یعنی مصری لوگ اور جنوبی طرف والے یعنی سوڈانی لوگ دونوں اس پہاڑ کے مقدس ہونے پر یقین رکھتے تھے اور جبل بارکل کو خداؤں کا مرکز سمجھتے تھے۔
इस पूरे इलाके में मौजूद तमाम आसार कदीमा में मुख्तलिफ किस्म की अशकाल दीवारों पर या तो कार्व करके या मुजस्मों की शक्ल में नजर आती हैं, लेकिन इनमें जो बात मुख्तलिफ है, यानी दुनिया के दूसरे ममालिक में जो आसार कदीमा में मौजूद मुजस्मों और दीवारी अशकाल में, वो ये कि यहाँ जानवरों की भी शक्लें दिखाई देती हैं, जिनमें भेड़ बकरी से लेकर मेंढक तक शामिल हैं। तस्वीरी शक्लों और मुजस्मों से एक और दिलचस्प कहानी भी आज के मौरखों और मौक़िक़ीन ने बयान की है कि कदीम न्यूबियंस में एक लीडर था जिसने सोचा शुमाली इलाकों के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए उसे जुनूबी इलाकों से सफ़र करके शुमाली इलाकों के लोगों के साथ रहना पड़ेगा और अपनी बीवी को घर में छोड़कर कुछ अरसे के लिए वहां जाना पड़ेगा। और वो वहां गया और उसने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन जब उसके सगे भाई को पता चला कि उसका भाई न सिर्फ अपने मकसद में कामयाब हो गया है बल्कि काफी मकबूल भी होता जा रहा है, तो वो अपने भाई के पीछे शुमाली अफ्रीका के इलाके में गया और हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल करके उसके जिस्म के 14 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। जब ये खबर उसकी बीवी को मिली तो अपने शौहर की लाश तलाश करती वहां पहुंची, मगर उसे अपनी शौहर की लाश के 13 टुकड़े मिले। एक हिस्सा वो ना ढूंढ सकी और उसने 13 हिस्सों को जोड़कर दोबारा से लाश को अपनी कुदरती शक्ल में तरतीब देकर हनूत कर लिया और ये तारीख इंसानी की पहली ममी थी। दरिया नील में दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े साइज के मगरमच्छ पाए जाते हैं और ये मगरमच्छ हर साल कई इंसानों को अपनी खुराक बना लेते हैं, मगर तहजीब नील के बासी कभी इनसे इंतकाम क्यों नहीं लेते, ये जानने के लिए अगले वीडियो ज़रूर देखें।